بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کا بادشاہ شیطان لاکھ سستی دلائے۔ یہ رسالہ 20 صفحات اول تا آخر پڑھ لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیہ، سردار دو جہان محمد رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ کو 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو صادق عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے ایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خرچ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کر لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوگی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی قریشیات الریان کے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ خرق کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے بعد باہر ہی سے ان نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم الہی رحمت اللہ اکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، خطبے وقت حضرت غوث اعظم الہی رحمت اللہ اکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالیجاں، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے بےحد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتے ہیں تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے۔ ہے تیرا وہ دبدبہ یا غوث اعظم الہی رحمت اللہ اکرم دستگیر۔ صلو علی حبیب، صلو علی تعالی علی محمد۔ غوث پاک کا دیوانہ۔ سر مدینہ عزوجل
کے آباد آؤنکتیان گجرات الہند کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بہتر تعظیم کرتا۔ ننھے منھے سیدجادوں پر شفوت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے پھرتا اور انہیں شرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمبو تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میں نے 11ویں والے آقا پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث مدانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی پیر امیر میرا اشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہماری مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گئے، اٹھ اور توبہ کر لے۔ مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ سرکار بددار حضور غوث پاک کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں، میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندے رسوا تیرے۔ صلو علی حبیب، صلو علی تقیل تعالی اللہ محمد۔ دل میری مٹھی میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بزا علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ اللہ مبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و موسیٰ پڑھا کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک کر موسیٰ پڑھا کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ صلو علی حبیب، صلو علی تعالی آقا محمد۔ مدد یا غوث اعظم۔ حضرت بشر رضی کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا، جبکہ ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاشیں بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کچھ کر گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے
پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبدالقادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے میں مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتر بان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ نماز غوثیہ کا طریقہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحسن علی خباز کو جب گمشدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ عبدالقاسم نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ پر درود سلام بھیجیں، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت مغرب و شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا گزر در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا، یا غوث اعظم الہی رحمت اللہ اکرم دستگیر صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے مذکورہ حکایت کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں؟ جواب عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے مناہی نہیں فرمائی، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بجاتے خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ 12-26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ترجمہ: اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دوسروں سے مدد مانگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ 12-28 سورۃ الصف کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنَّ النَّصَارَىٰ إِلَّا اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ ترجمہ: عیسیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ مریم بن علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا، کون کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بندوں کا سہارا مانگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوند عز و جل میں عرض کی، وَأَزْحَلَ لِيَا وَزَيَّرًا وَمِنَّا أَخَلِيَا قَرُونَ أَنِّشَهَ عَدُودَ دَبَتِ أَرْزَهَا ترجمہ اینان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، اور وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پارہ 28 سورۃ حریم کی 14ویں آیت مبارکہ میں ارشاد باری عز و جل ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائيلُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنتم، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہے۔ انصار کے معنی مددگار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں باباگے دخول یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر بھی اذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور پہنچے وہاں مہاجر کہلائے اور ان کے مددگار انصار کہلائے، اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اہل اللہ زندہ ہے۔ اب شاید شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت جل اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرما لیں گے تو اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ آیت 154 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ أَحْيَاءً وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہم تمہیں خبر نہیں، انبیاء حیات ہے۔ جب شہداء کی زندگی یہ حال ہے تو انبیاء حیات ہے، جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہم السلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برکت ہے، ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کنکر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بحقی علیہ رحمت اللہ تعالی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک سی رسالہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام شہداء کی طرف اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہے۔
ناظرین، جنات کے بادشاہ کا واقعہ تھا۔ آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔